اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ یسعون فی الارض فسادا واللہ لا يحب المفسدین ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 66 تک یہ میرے پیش نظر ہے۔ سلسلہ کلام یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قوم یہود کی مسلسل شرارتوں کا تذکرہ فرمایا، جیسے یہ کہ انہوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، دوسرے معنوں میں اللہ کنجوس ہے کہ ہم کو وہ کچھ بھی نہیں دیتا۔ اس سب کے جوابات آیتوں میں دیے جا چکے ہیں۔ یہاں تک بات آئی تھی کہ کلما اوقدوا نارا للحرب، جب بھی انہوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی، اطفاها اللہ نے اس کو بجھا دیا۔ جنگ کو، لڑائی کو آگ سے تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، جلا دیتی ہے، اسی طرح جنگ و لڑائی لڑنے والوں کو کھا جاتی ہے، مر جاتے سب لڑتے لڑتے۔ تو کہنا یہاں پر یہ ہے کہ یہ قوم یہود ہمیشہ دوسروں کو لڑاتے رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی بھی جنگیں ہوئی، جتنی بھی لڑائیاں پیش آئیں، اس میں اہم کردار یہودیوں کا رہا۔ اسی نے لوگوں کو بھڑکایا، اچکایا اور مقابلے کے لیے آمادہ کیا۔ لیکن یہ اللہ کا بڑا احسان رہا کہ ہر موقع پر اس کو منہ کی کھانی پڑی، شکست و ہزیمت سے دوچار ہونا پڑا اس کو۔ اللہ نے اس کی بھڑکائی ہوئی آگ کو بجھایا۔ اس قوم کی پوری تاریخ اگر آپ دیکھیں گے تو یہی ملے گا، جب بھی اس نے شرارت کی اللہ نے اس کو خوب کٹوایا ہے، اچھی طرح پٹوایا ہے۔ کتاب ہے عربی زبان میں التفسیر المنیر، بڑی اچھی تفسیر ہے۔ انہوں نے اس کی تاریخ بیان کرتے کرتے یہ کہا کہ لوگوں کو یہ شبہ نہ ہو کہ فلسطین پہ تو آج کل یہ لوگ غالب ہیں۔ انہوں نے باتیں تو بہت لکھی، دو بات مجھے پسند آئی جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک وقتی معاملہ ہے، ہمیشہ کی یہ بات نہیں ہے، ایک وقت تک ہے یہ بات۔ اور دوسری بات اس سے لگی ہوئی اصل وہی ہے کہ اس میں سبق اور تنبیہ ہے ہمارے لیے کہ ہم کب اپنے دین اسلام پر لوٹ آئیں گے، کہ جو ہیں سب یہود و نصارہ کے نقش قدم پر ہیں، اس لیے مغلوب ہے۔ جس دن وہ اسلام میں پورے طور پر داخل ہوں گے اور پورے طور پر اسلام کو وہ اپنا لیں گے، اس دن حالت بدل جائے گی اس کی۔ اور واقعہ یہی ہے، صداقت اسی کے اوپر۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اس کا کام کیا ہے؟ پوری زمین، اللہ کی زمین پر فساد پھیلاتے رہتے ہو۔ اس وقت سے آج تک کی تاریخ دیکھیے، یہاں وہاں کہیں نہ کہیں اس کا فساد برپا ہوتا ہی رہتا۔
لیکن اللہ نے یہ بھی فرمایا واللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان کی کامیابی اس لیے کامیابی نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہے، ان کی کامیابی اس لیے کہ ہم کو ناکام کرنا ہے۔ ہم جو اپنے دین سے ہٹ گئے، ہم جو اسلام سے بہت دور ہو گئے، جس دن ہم سمٹ آئے اپنے مرکز اصلی پر، پھر دنیا کی کوئی طاقت ہم کو مغلوب نہیں کر سکتی۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، دیکھیں یہ یہود ایمان کیوں نہیں لاتے تھے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے، بہت اچھی طرح پہچانتے تھے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ قرآن نے تو یہاں بھی کہا کہ یہ لوگ تو جس طرح سے انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، اس سے زیادہ یہ پہچانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن وہ ایمان اس لیے نہیں لاتے تھے کہ اگر ہم ایمان لا لیے ان پر تو ہماری سرداری چلی جائے گی، ہماری یہ چودراہٹ قائم ہے وہ چلی جائے گی، دین اسلام کو قبول کریں گے تو حلال و حرام کا مسئلہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ ابھی تو جیسا جی میں آ رہا لوٹ رہے ہیں، سود کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، فلاں ذریعے، تو یہ ہماری جو دنیا ہے، دنیا کی زینت ہے، ہریالی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، اس لیے ایمان وہ نہیں لاتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی اصلاح کر رہے ہیں کہ تمہاری سوچ غلط ہے، تم جو تنگ دست ہو آج کل، اس وقت کی بات ہے، اس لیے کہ تم اسلام سے دور ہو۔ اگر تم اسلام پر آ جاؤ، اللہ کے صحیح قانون پر عمل کرنا شروع کر دو، تو زمین و آسمان سے تمہارے پر رزق برسے گا، آسمان سے زمین سے رزق ابلے گا تمہارے لیے۔ تو اللہ کا کلام قبول کرنے سے تم مخلوق الحال نہیں رہو گے، بلکہ تم خوشحال اور بہت بہتر بن جاؤ گے۔ اللہ نے کیسا ارشاد فرمایا، دیکھیے فرمایا لو ان اہل الکتاب آمنو، کاش اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے، ایمان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، ورنہ ایمان تو اللہ پر تھا ان کا بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں تھا ان کا۔ اللہ یہ فرما رہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر یہ ایمان لا لیں، واتقوا، اور تقوی کی زندگی اختیار کریں، یہ جو شریرانہ زندگی ہے، اللہ کے منہ لگنے والی عادت ہے، مخالفت کی عادت، اس کو چھوڑیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے اگر یہ بن جائیں تو اللہ دو تین باتیں بیان فرمائے، انعام میں کیا دیں گے وہ، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کی تمام سیئات، ان کی تمام خطاؤں کو ہم معاف کر دیں گے۔ حدیث کی روشنی میں انسان جب توبہ کرتا ہے تو یہی نہیں کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اللہ کا کرم کیسا ہے کہ ان گناہوں کے بدلے بھی اللہ ثواب لکھ دیتا ہے کہ بندے نے توبہ کری۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم اس کو داخل کریں گے نعمتوں بھری جنت میں، شرط یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، نافرمانی سے بچے، تو ہم آخرت میں اس کو جنت دیں گے۔ یہ تو آخرت کا انعام ہوا، دنیا میں کیا بدلا دیں گے ہم ان کو، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ لوگ تورات کو قائم کریں، انجیل کو قائم کریں، یعنی اس میں جو احکام ہیں اس پر چلیں۔ جب حقیقت میں ڈھونڈیں گے نا، جو حکم تورات میں ہے وہی انجیل میں، وہی قرآن میں ہے، اس لیے کہ مرکز تو ایک ہی ہے، منبع تو ایک ہی ہے، حکم دینے والا وہی اللہ ہے، سب میں ایک ہی بات ہے۔ قرآن کو ماننا دراصل تورات انجیل کو ماننا ہے۔ اگر ایسا یہ لوگ کر لیں، ان احکام پر عمل کریں، وما انزل الیہم من ربہم، اور وہ جو نازل کی گئی اور بھی کتابیں ان کی طرف، یہ انعام ہے اس کا دنیا میں، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، تو وہ کھاتے، یعنی رزق ملے گا ان کو، من فوقہم، اوپر سے،
ہے نا، آسمان سے اچھی بارش ہوگی، بہترین پھل پھول اس کے پاس آئیں گے. اور بعض مفسرین نے لکھا یہ محاورہ ہے، ہر سمت سے کھینچ کے رزق ان کے پاس آئے گا اور وہ بہترین مال و متاع والے بنیں گے. لیکن قرآن کے الفاظ کا ترجمہ میں یوں کروں، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور وہ اپنے پاؤں کے نیچے سے رزق پائیں گے، زمین بہترین رزق فراہم کرے گی اس کے لیے. محترم سامعین، یہ یہود و نصارائی کے لیے نہیں ہے، یہ ہر انسان کے لیے، کہ اگر وہ اللہ کے کلام کو صحیح طور پر اپنی زندگی پر نافذ کر لے، حلال و حرام کو قبول کر لے اور اس پر مکمل عمل کرنا شروع کر دے، یقیناً اللہ کا رزق آسمان سے بھی برسے گا، زمین سے بھی ابلے گا. مطلب کہنے کے وہ پریشان حال، تنگ دست اور مخلوق الحال کبھی نہیں رہے گا. اللہ اس کو بہتر زندگی عطا فرمائے. ایک آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں کے بارے میں اس نے کبھی سوچا تک نہیں. اب بے شمار لوگوں کو مشاہدہ ہوا ہوگا کہ وہاں سے ان کو مدد مل جاتی، رزق آ جاتا، تعاون مل جاتا، جس کے بارے میں کبھی حاشیے خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی ہوتی. شرط کیا ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے بچے اور صحیح راستے پر چلے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں، منہم امت مقتصدہ، سارے لوگ ان کے برے نہیں ہیں. سماج میں، کسی بھی سماج میں سارے لوگ برے نہیں ہوتے. بہت زیادہ لوگ برے ہو جاتے، لیکن تھوڑے لوگ اچھے بھی رہتے اس میں. اور ان میں جو اچھے لوگ تھے وہ ایمان لائے. عبداللہ ابن سلام ہے، خود نجاشی بادشاہ ہے، وہ خود اسلام قبول کیا. سلمان فارسی وغیرہ یہ سب سارے پہلے دوسرے مسلک کے تھے، پھر وہ لوگ ایمان قبول کرے. تو فرمایا کہ وَمِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، ان میں سے کچھ لوگ اچھے بھی ہیں، سیدھی راہ چلنے والے بھی ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور اکثر لوگ ان کے وہ ہیں جو انتہائی برے اعمال کرتے ہیں. تو محترم سامعین، ان آیات سے بات معلوم ہوئی کہ قوم یہود بہت پیچیدہ قوم ہے. اور ہمارے ایک صاحب نے بڑا اچھا کہا کہ یہ نسلی مذہب ہے، نسلی دین بن گیا ہے. مثلا ہم کسی غیر کو مسلمان بنا سکتے، کرسچن کسی غیر کو کرسچن بنا لیتا، لیکن یہودی کسی غیر کو نہیں بناتا. اس لیے کہ یہودیوں کے اندر میں جو آخری درجے کی خباثت ہوتی وہ کسی دوسری قوم میں ہے ہی نہیں. وہ اس لیے اس کو اندر لا ہی نہیں سکتے کہ اصل یہودی ہم اس کو بنا بھی نہیں سکتے. خیر، بات جو بھی رہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ضمن میں ہمیں اور آپ کو بڑی اچھی نصیحت فرمائی کہ انسان اگر صحیح ایمان رکھے، تقوی کی زندگی اپنائے، تو ہر طرف سے اللہ تبارک تعالیٰ امن و سکون، چین و عافیت اس پر نازل فرمائے گا. دعا فرمائے گا اللہ تبارک تعالیٰ یہ حالات ہمارے آپ کے سبوں کا کرے. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی.